بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا وائس نوٹ ہے وہ نظریہ ارتقاء یعنی کہ ڈارون تھیوری جو ہے اور باقی لوگوں کی جو تھیوریز ہیں جو نظریے کے بیس کے اوپر ہے کہ نظریہ ارتقاء کیا تھا، اس کے اوپر میں بناؤں گا اور پھر اس کا مقابلہ کروں گا کہ جو ہمیں قرآن شریف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے وائس نوٹ کو چھوٹا بناؤں، تو اس لیے میں کچھ جگہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھوں گا اور آخر میں انشاءاللہ سب آیتوں کے میں ریفرنسز دوں گا، تاکہ جن صاحبان کو اس پہ مزید ریسرچ کرنی ہے، مزید علم حاصل کرنا ہے، تو ان قرآن شریف کی آیتوں کا مطالعہ کر سکوں۔ زیادہ میرا فوکس قرآن شریف کے اوپر ہوگا، تو اس لیے میں یہ جو ارتقاء کی تھیوریز ہیں، ڈارون کی تھیوری ہیں، ان کو میں بہت کوشش کروں گا 1 منٹ میں ہی اس کو کور کر لوں، باقی ٹائم میں قرآن شریف پہ خرچ کروں۔ تو جو ڈارون کی تھیوری ہے یا باقی لوگوں کی تھیوری ہے، ایلمور کی بھی تھیوری ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا، جو سب سے زیادہ مشہور تھیوری ہے وہ ڈارون کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو مختلف انواع ہیں، یعنی کہ بہت اسپیشیز ہیں، ہر قسم کے جو جانور ہیں یا انسان ہیں، وہ فطری انتخاب کے عمل کے ذریعے، نیچرل سلیکشن کے ذریعے دنیا میں وجود پذیر ہوئے ہیں۔ اس کو میں سمپل وے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے کہ نظریہ ارتقاء، ڈارون تھیوری آف ایولیوشن، اصل میں یہ جو ڈارون نے کئی قسم کے حیوانات اور نباتات کا مطالعہ کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو جاندار ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت سب سے زیادہ رکھتے ہیں، انہی کے آنے والے دور میں باقی رہنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ اس کو بقائے اصلاح یعنی کہ سروائیول آف فٹسٹ کا نظریہ قرار دیا۔ یہ ڈارون کا پہلا نظریہ ہے، یعنی کہ سروائیول آف فٹسٹ، کہ وہی لوگ جو جن میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے زندہ رہنے کی، وہ زندہ رہتے ہیں، زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، زیادہ جن کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے، دوسروں کو، جانوروں کو زیر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ فٹ ہوتے ہیں، وہی لوگ کہتے ہیں، وہی جانور، انسان جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں۔ سروائیو مینس آگے زندہ رہتے ہیں۔ یہ ڈارون کا پہلا نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ جو ہے جس کی بیس پر بہت سی اور کہتے ہیں ریسرچیں ہوئی ہیں، کہ اگر دوسرا نظریہ ڈارون کا یہ تھا کہ اگر کوئی جاندار کسی ایسی خصوصیت کے ساتھ پیدا ہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، وہ زندہ رہے تو اس کی اگلی نسل بھی اسی طرح کی ہوگی۔ یہ ڈارون کا دوسرا نظریہ ہے جسے قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن کا نام دیا ہے۔ اس کی بہت بڑی تھیوریز ہیں، بہت کتابیں ہیں، دی ڈیسینٹ آف مین بھی کتاب ہے۔ باٹم لائن یہ کہ اس نے کوشش کی ہے پروف کرنے کی کہ شروع میں انسان جو تھا، جو شروع کا آغاز تھا، وہ جانور تھا، اور جانوروں کے درمیان آپس میں مختلف دور سے گزرا، پھر جانوروں کے درمیان ملاپ سے پھر انسان وجود میں آیا۔ تو اس قسم کا ان کا نظریہ تھا کہ جانور ایک شروع کا جو چیز وجود میں دنیا میں پہلے آئی ہے وہ جانور آئی ہے، اور جانوروں کے مختلف سٹیج گزرتے پھر جانوروں کے درمیان ملاپ ہوتے ہوتے انسان پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک جو ہے نظریہ ہے ڈارون، جو ہے نظریہ ارتقاء ہے۔ اب اس کو میں دیکھوں گا کہ ہمارے قرآن شریف کی روشنی میں اس کی کیا نظریہ ہمیں ہدایت ملتی ہے اور کس طرح سے ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بنیادی بات میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں، سائنسی ریسرچ ہوتی ہیں، ظاہر ہے سائنس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ظاہر کا سبجیکٹ جو ہے، یہ سائنس کا سبجیکٹ جو ہے آج مطلب یہ کہ 200 سال پہلے سے وہ میٹر ہے، کہ وہ میٹر کے اوپر، مادی چیزوں کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا فرما ہے ان کو ڈسکور کرتے ہیں، اور اسی چیز کو ریسرچ کرتے کرتے، اسی چیز پہ محنت کرتے کرتے سائنٹسٹ نے نئے دور کے اندر بڑی بڑی ایجادیں کر دی ہیں، اور بعض اوقات اسی ریسرچ کے دوران کچھ ایسے معلومات حاصل ہو جاتی ہے کہ جو ماضی کے جو ریسرچ ہوتی ہے، ماضی کی جو تحقیقات ہوتی ہیں، ان کے بھی اوراق پلٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ جو سائنس سے جو ریسرچ ہوتی ہے، جو فیکٹ معلوم ہوتے ہیں، جسے ہم حقائق کہتے ہیں۔ فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ اصل میں جیسے نیوٹن کا لا ہے کہ بال اوپر پھینکو گے تو نیچے آئے گی، گریویٹی ہے، یہ فیکٹ ہے۔ یہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، اب بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، تو یہ فیکٹ تو موجود رہے گا، لیکن اس فیکٹ کی بنیاد کے اوپر
اگر ہم کوئی انالائز کرتے ہیں، کوئی تھیوری بناتے ہیں، اس کا ضروری نہیں کہ وہ تھیوری صحیح ہو بھی یا غلط ہو، کیونکہ جو فیکٹ ہے وہ چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، تو یہ غالباً یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ یہ حقیقت بن گئی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ حقائق ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ایک فیکٹ صحیح فیکٹ ڈسکور ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن کافی عرصے گزرنے کے بعد، ایک فیکٹ کے پر ریسرچ ہونے کے بعد، ایک حقائق پر ریسرچ ہونے کے بعد وہ پروف ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ آج کوئی شخص اس پہ شک نہیں کرتا کہ نیوٹن کا جو لا آف گریویٹی ہے، جو بال پھینکو گے نیچے آئے گی، وہ کوئی غلط ہے، وہ فیکٹ موجود ہے، ڈسکور ہم نے بعد میں کیا ہے۔ اور ان سارے جو فیکٹ ہیں، جو ہم نے حقائق ہیں، جو سائنٹیفک رزلٹ حاصل ہوئے ہیں، ان کی بھی ہم نے لسٹنگ بنا لی ہے کافی حد تک۔ فوسل یہ جو ان کا جو ریکارڈ ہے، جو ہمیں مختلف جگہ ملی ہیں، ان کا بھی کافی انالائز ہو چکا ہے، ان کی بھی لسٹنگ ہو چکی ہے۔ اور اس دوران کوئی نئی چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ پرانی والی لسٹنگ میں ایڈ ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہ کہ یہ سائنسی حقائق ہیں، مکمل جانچ پڑتال کے بعد، مختلف ریسرچ کے بعد حقیقت بن جاتے ہیں، فیکٹ بن جاتے ہیں، اور اس میں پروف کرنے میں صدیوں کا سفر بھی مکمل ہوتا ہے، اور بعض تجربوں سے گزرنے کے بعد ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ کافی حد تک وہ شخص سے بالا ہیں، جسے دوبارہ ریپیٹ کروں گا، نیوٹن کا لا اور باقی جو لاز ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان سائنسی فیکٹ کو انالائز کر کے، کوئی ایکسپلینیشن دے کے، کوئی تھیوری بنایا جائے تو وہ تھیوری رہتی ہے۔ ایک بات غور سے یاد رکھیں کہ حقائق کی بنیاد پر، فیکٹ کی بنیاد پر تجزیہ کر کوئی بات کہی جائے، کوئی تھیوری دی جائے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف ایک نظریہ ہوتی ہے، وہ بہرحال تھیوری ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وقت اس کو حقیقت بنا دیتے ہیں، اوور دا پیریڈ جو ہے وہ جو تھیوری حقیقت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس تھیوری کو بعضوں کے بعد جو نئے سائنٹسٹ آتے ہیں پروف کر دیتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے۔ اور بعض یہ تھیوریاں تھیوری رہتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے بڑے آئنسٹائن اور بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں کی جو تھیوری تھیں، جو انہوں نے حقائق کی بنیاد پر بنا کر بھیجی تھیں، وہ ابھی تک تھیوری ہیں، پروف نہیں ہو سکی ہیں۔ اسی طرح سے نظریہ ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے، اس نظریے کے لحاظ سے جو یہ تھیوری ہے، اس میں کچھ حقائق ہیں، ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان حقائق کی روشنی میں کوئی دوسری تھیوری لے کے آ جائے گا اور دوسری بات کرے گا، دوسرے انالائز کرے گا، وہ بھی اتنی ہی قابل غور ہونی چاہیے جتنی کہ تھیوری آف ایوولوشن ہے، جس کو ہم اتنے غور کر رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، اس پر غور فکر کی جا رہی ہے۔ تو میں کئی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کا غلط فہمی یہ ہے کہ ایک طرف نظریہ ارتقاء ہے اور ایوولوشن کی تھیوری ہے، اور دوسری جگہ مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں، مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں، میں الفاظ مذہبی لوگوں کا استعمال کر رہا ہوں، قرآن شریف کا الفاظ استعمال نہیں کر رہا، کہ مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن 4 فرشتوں کو زمین پہ بھیجا، اور 4 بڑے اعظم پہ اس وقت جب بات کی گئی تھی، اس وقت 4 بڑے اعظم ہی تھے، کہ ایک مٹی اٹھا کر لے کے آئے، پھر ان کو ایک ساتھ ملا کر پتلا بنایا گیا، جیسے بچے بناتے ہیں ساحل کے اوپر، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اس کے بعد یہ انسان بن گیا۔ تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کی تخلیق کا جو نظریہ ہے، دوسری طرف جانب یعنی کہ نظر ارتقاء ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ جو حقائق جو اس دنیا میں موجود ہیں، ان ایکسپلینیشن کے لیے ایک طرف تو ارتقاء کا نظریہ ہے اور دوسری طرف قرآن کا بیان ہے۔ جب سائنسدانوں نے فیکٹ سارے جمع کر لیے، وہ حقیقت تھے، ان کے فیکٹ جمع کرنے کے بعد جو تھیوری بنائی وہ حقیقت نہیں ہے، اور دوسری طرف قرآن شریف کا دیا ہوا ہمارے پاس قرآن ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس قرآن ہے، وہ حقیقت ہے۔ اور بس اس مسئلے سے 2 حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت قرآن مجید ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی شک کسی کو نہیں ہے، دوسری طرف وہ فیکٹ ہیں جو سائنٹسٹ نے نکالے ہیں۔ میں فیکٹ کی بات کر رہا، میں تھیوری کی بات نہیں کر رہا۔ تو 2 چیزیں ہیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، یا فیکٹ ہوتے ہیں یا پھر قرآن شریف ہے، 2 چیزیں آپ کی حقیقتیں ہیں۔ قرآن شریف کا بیان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے جو ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، پھر ہم کمپیئر کریں گے دونوں نظریوں کو، فیصلہ نکالیں گے کون سا نظریہ جو ہے وہ عقل کی اور سائنٹیفکلی زیادہ بہتر ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے، بدا خلق الانسان من طین، اس کے یہ آیت جو ہے یہ سورہ سجدہ سے لیے 7 سے 9 نومبر کی آیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس آیت کے نتیجے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے سمندروں کے کنارے کی چپاتی مٹی کے اندر اس پروسیس کو ایک جگہ
تین لازم بھی استعمال ہوا ہے کہ ہم نے سمندروں کے کنارے کی چپچپاتی مٹی کے اندر اس کو دوسری جگہ کیا ہے. دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ مٹی کے اندر وہ پروسیس شروع کیا جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کہ ہم نے سمندروں کے کنارے کی چپچپاتی مٹی کے اندر وہ پروسیس شروع کیا جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ زمین کی چیزیں کھاتے ہیں اور پھر اس کے پاس اس کے اندر سے ہر قسم کے جو منرل ہے، کیلشیم، کاربن، بہت ہی اور منرل ہے، وہ ہمارا جسم جو اس کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے. جیسے ہمارے پیٹ کے اندر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایکسٹریکشن کے ذریعے سے خون بناتی ہے. اسی طرح سے ایک ایک قطرہ آب بھی بناتی ہے اور بیدا بناتی ہے جو ایکسٹریکشن سے بنتا ہے. مطلب یہ کہ جو ہم جو کھاتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں اور جو بھی چیز کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ کا جو نظام ہے اس سے ساری چیزیں جو منرل تو رہ جاتی ہیں، باقی جو گند ہے وہ ختم ہو نکل جاتا ہے جسم سے. لیکن ان جو چیز منرل ہوتے ہیں اس سے کیا بنتے ہیں؟ اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں. جس طرح سے خون بنتا ہے اسی طرح سے قطرہ آب بنتا ہے اور بیدا بنتا ہے. اور اس کے ملاپ سے چند مہینوں کے بعد، اس پروسیس گزرنے کے بعد انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے. اور قرآن مجید بالکل ایسا ہی عمل بتاتا ہے. مٹی کے اندر ہوا، کیچڑ کے اندر ہوا، اسی زمین کے اندر شروع ہوا. بدا خلق الانسانی من طین، بتایا نہیں، صرف شروع کیا. اس کو بنایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، صرف مٹی کے اندر شروع کیا اس عمل کو. اور دوسرے قرآن کے مقامات میں یہ معلوم ہوتا ہے یہ تخلیقی عمل شروع ہوا تھا. دیکھیں سائنسدان جو ہوتے ہیں شروع میں کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو وہ ایک جیسے کمپیوٹر کی مثال لے لیں. جب نئے نئے کمپیوٹر آئے تھے تو اتنے بڑے تھے کہ بڑے بڑے کمروں میں رکھے جاتے تھے. پھر وہ اس کی ریفائن ہوئی، پروسیس ڈیولپ ہوا اور اوور دا پیریڈ اب اتنے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر بن گئے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کیمروں میں لگے ہوئے ہیں، گھڑیوں کی سوئی میں لگے ہوئے ہیں، پین میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک جو پہلا کمپیوٹر تھا وہ ایک بہت بڑے کمرے میں تھا، اب وہ چھوٹا ہوتے ہوتے چھوٹے سے ایک پین کے اندر چلا گیا ہے. اسی طرح لگتا ہے کہ ایسا ہی عمل کم و بیش ہوا ہے ہماری زمین میں، تخلیقی عمل، کہ قرآن مجید کے مطابق بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے تخلیقی عمل شروع کیا، پھر اس کو کنڈینس کر لیا. دو شکلیں اگر آپ دیکھیں، ایک صورت تو یہ ہے جس میں بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پذیر ہوتا ہے اور اسی میں اس دنیا میں اس کے اجزاء کے لے کر ہمارے اندر ڈالے جاتے ہیں. جیسے ہم کسی فیکٹری میں ڈالتے ہیں، پھر پروسیس ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جو خود بینی ذرہ ہوتا ہے، یعنی کہ آب. اور اس کے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ آپ کا چند مہینے میں جو وہ آب ہے وہ بچہ بن جاتا ہے. ایک اور پروسیس ہے دنیا کسی جاندار کے وجود میں آنے کا، جو بھی وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے، وہ جانوروں میں ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ایگ کی شکل میں، یعنی کہ پروسیس وہی ہوتا ہے لیکن بچہ نہیں ہوتا بلکہ ایگ باہر نکل آتا ہے. اور اس ایگ کے بعد پھر ایک پروسیس گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ ایگ پھٹتا ہے اور اس میں بچہ نکلتا ہے. میں نے خود یہ تجربہ اپنے بیٹے کے ساتھ کئی بار انکیوبیٹر میں کیا ہے. اور میں نے انکیوبیٹر میں خاص ٹیمپریچر میں رکھنے کے بعد انڈے کو جو مرغے کے انڈے نکالیں، بطخ کے نکالیں، یہاں تک کہ ٹرکی کے بچے بھی نکالیں اس پروسیس سے. تو یہ دو طریقے ہیں، ایک تو ایک آپ کے ذریعے سے ایک پروسیس گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں اور اس سے بچہ نکلتا ہے. وہی پروسیس دوسری جگہ جانوروں میں ہوتا ہے اور وہاں سے بھی انڈا نکلتا ہے، انڈے سے بچے ہوتے ہیں. تو جو دوسرا طریقہ ہے جس میں انڈے نکلتا ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن شریف کی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، زمین کی پیٹ سے انڈا نکالا، یعنی کہ زمین کے پیٹ سے انڈا والا طریقہ اختیار کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے چپچپاتی مٹی میں یہ عمل شروع کیا. اس میں کتنا عرصہ لگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے ہزاروں سال لگے ہوں، ہمیں نہیں معلوم. اور اس کے نتیجے میں ایک ایگ کی شکل اختیار ہو گئی. کل سالین کل فقار، یعنی کہ ایک انڈے کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے، جو خول ہوتا ہے، وہ پھر ہزاروں سالوں کے بعد وہ ایک سوکھ گیا، وہ خول جیسا سوکھ گیا. وہی پروسیس کیا تھا، کہتے ہیں مٹی کے پیٹ کے اوپر اس کے پروسیس ہونے کے بعد ایک ایسی چیز بنی جیسے انڈے کے اوپر جو خول سا ہوتا ہے وہ بن گیا اور وہ ڈرائی ہو گیا. پھر اس کے بعد انسان کے نمودار ہونے کا پروسیس شروع ہوا. تو پہلے مٹی کے پیٹ میں ایک پروسیس چلا، پتہ نہیں ہزاروں سال چلا ہوگا.
اس کے بعد کوئی چیز نمودار ہوئی، ہو سکتا ہے وہ انڈے جیسی ہو، جو خول جیسی ہو، وہ سوکھ گئی، اس کے بعد جو ہے انسان کے بننے کا پروسیس شروع ہوا۔ یہ انسان، اس کے باوجود جو چیز وجود میں آئی وہ انسان نہیں تھا، اس کا حیوانی وجود تھا انسان، لیکن جو ارلی فیز تھا وہ حیوانی وجود تھا۔ انسان اس حیوانی وجود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ہو سکتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ تھا جب وہ مطلب یہ کہ کہتے ہیں جو پیدا ہوا حیوانی وجود میں، دوسرا مرحلہ شروع ہوا جو اس میں پتہ نہیں کتنی نسلیں گزری ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں جو حیوانی وجود میں تھا، اس حیوانی وجود کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا کی جو الفاظ استعمال ہوئے، ثم جعل نسلہ من سلاطین من مہین، یعنی کہ وہ اپنی نسلوں کو، جو دوسرا حیوانی جو سلسلہ تھا اس میں وہ ان کو یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ اپنی نسلوں کو قطرہ آب سے، پانی کے وجود سے نئے حیوانی شخص پیدا کر سکیں، ان کو صلاحیت دی گئی کہ وہ قطرہ آب سے اپنی نسل کو بڑھا سکیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، ابھی بھی وہ انسان نہیں بنا، وہ ایک حیوانی وجود ابھی بھی ہے۔ اس حیوانی وجود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم سواہ، پھر ایک لمبے عرصے تک ہم نے اس کو بنایا، سنوارا، پرفیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر خوبصورت شکل دی، پھر سارے مراحل سے گزرا۔ جو دوسری جو فیز تھی جس میں وہ اللہ تعالیٰ نے جو حیوانی شکل دی، پھر ان کو صلاحیت دی کہ وہ قطرہ آب سے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں، پھر کئی پروسیس گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ میں نے اس کو بنایا، سنوارا، پرفیکٹ بنایا، بہترین شکل اختیار کی۔ جب سارے مراحل سے گزر گیا تو ظاہر ہو سکتا ہے اس میں سینکڑوں سال لگے ہوں، ہمیں نہیں معلوم، ہزاروں سال لگے ہوں اس اسپیسی مین میں۔ پھر ان میں سے جو دو لوگوں کا انتخاب کر کے قرآن شریف میں آیا ہے کہ نفخنا فہم من روح، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان دو میں سے جو بہت ریفائن شکل میں بن گئے تھے، جو شکل ان کی اچھی ہو گئی تھی، پرفیکٹ ہو گئے تھے، ان میں سے دو کو ہم نے چنا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، ان کو انسانیت دے دی، ان کو ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، ان کو میں فلسفی، حکیمانہ عقل، دانائی، مکمل انسان بنا دیا۔ پھر یہ جو پروسیس جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کیا ہے، یعنی اس مختلف مراحل گزرے ہیں، ان میں انسانی وجود، ایک حیوانی وجود ایک مرحلے میں بھی دیا گیا، پھر اس میں حیوانی وجود کا مرحلہ پھر دوسرے مرحلے سے گزرا، اس کے بعد جا کر انسانی شخصیت انسان کو دی گئی۔ لیکن قرآن کے بیان سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ عمل پہلے دن سے انسان پر ہی ہوا، حیوانی وجود پہ نہیں ہوا، انسان ہی کے لیے ہوا۔ تو یہ جو فرق ہے اور یہی میجر فرق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پہلا جو پروسیس کیا وہ انسان کے ہی نہیں کیا، ہم نے جو انٹینشن انسان ہی کی تھی، لیکن مختلف مراحل سے گزرا، شروع میں جو ہوا وہ ایک حیوانی شکل تھی، لیکن وہ کام انسان پہ ہی ہو رہا تھا۔ یہ جو ڈارون کہتا ہے کہ وہ ایک یہ جو ہے وہ جانور تھا، اور جانوروں کے درمیان ایک جرثومہ سے جو ترقی کرتے کرتے پہلے چمپینزی بنا، پھر انسان بنا، یہ ڈارون کی تھیوری ہے۔ یہ جو ہے کانٹراڈکٹ کرتی ہے ہمارے قرآن شریف کے ساتھ، قرآن شریف کی تھنکنگ کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا جو بیان میں اگر آپ دیکھیں، آپ دونوں کو نظریوں کو دیکھیں کہ کون سا نظریہ عقل و فہم کی میزان پہ پورا اترتا ہے، تو جو فیکٹ بیان کیے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو فیکٹ بیان کیے گئے ہیں، جو حقیقتیں سامنے آئی ہیں، اس میں سے ایک ایک چیز قرآن کے بیان سے بالکل مطابق ہے، کوئی فیکٹ اس کے خلاف نہیں ہے۔ جو نظریہ ارتقاء کے جو تھیوری ہے وہ قرآن شریف کی زیادہ ہمیں سائنٹیفک اور زیادہ حقیقت پہ مبنی معلوم ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس نے وجود کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے اس کو معلوم ہے اس نے کیسے بنایا ہے۔ اور یہ بھی بڑے قابل غور ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تھیوری ہے، یہ جو قرآن شریف کا بیان ہے، یہ کس وقت آیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ایک وہ عرب زمین پر بدوؤں کے اوپر، جہاں پر علم اور جہاں پر کوئی سائنسی چیز نہیں تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم کی، ہمیں بتائی۔ تو یہ جو کہتے ہیں قرآن شریف کے ذریعے میں نے کوشش کی کہ میں بتا سکوں کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے نظریہ ارتقاء کو، اور کیا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہمارا یہ جو دنیا وجود میں آئی ہے۔ تو اس کی میں بہت سی میں نے کہتے ہیں آیتیں پڑھی ہیں، ان کے میں ریفرنسز دے دیتا ہوں، کسی شخص کو اگر اور بھی شوق ہے مطالعہ کرنے کا تو وہ اس کو مزید پڑھ سکتا ہے۔
یہ قرآن شریف کی آیت نمبر سورت نمبر 32 کی 7 سے 8-9 آیتیں ہیں، جس کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 5 کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے ان کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے، جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر ایک کیفیت سے دوسری کیفیت بناتا رہتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ یہ ایک آیت ہے، میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، سورہ زمر آیت نمبر 5۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے تمہیں اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر ایک کیفیت سے دوسری کیفیت بناتا رہتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ اس سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سورہ سجدہ جس کی میں نے آیتیں پہلے پڑھی تھیں، اس کا ترجمہ جو ہے اس 6 سے 9 آیتیں ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نہایت خوب بنایا وہ چیز بھی بنائی، اور اللہ کی انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کے نسل سے ایک بے وقت پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کو ٹھیک کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، پھر تم کم شکر کرتے ہو۔ یہ سورہ سجدہ کی 7-8 آیتیں تھیں، 6 سے 9 آیتیں تھیں، اور میں ایک اور اس قرآن شریف کی آیتیں پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ مومنین ہے، اور اس کی جو 11ویں آیت سے 11 سے 14 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا میں نے ریفرنس بھی دیا تھا، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام پہ رکھا۔ یہ جو جملہ ہے کہ ہم نے اس کو نطفہ بنا کر محفوظ مقام پہ رکھا، تو مختلف تفاسیر میں اس کا بیان آتا ہے۔ اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم یہ ایگ والی بات ہوئی تھی، کہ ہم نے ایک جو ایگ بنایا تھا اس کو ہم نے دور بنا کے رکھا، ایگ قسم کی کوئی چیز بنائی تھی زمین کے اندر پروسیس کرنے کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پھر ہم نے نطفہ کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر اس گوشت کے ٹکڑوں میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کو گوشت بنایا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ سو بڑی برکت والا ہے اللہ، جو بہت بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ یہ میں نے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، اور اگر کسی اور شخص کو کوئی اور ریفرنسز چاہیے تو میں مہیا کر دیتا ہوں۔ تو میرا پوری کوشش تھی اس وائس نوٹ کے کہ میں جو مختلف نظریہ ارتقاء ہیں، دی تھیوریز آف ایولیوشنز ہیں، وہ کیا ہیں، اور اس قرآن شریف میں ان میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کسی اور شخص کو کوئی سوال ہے، کوئی اور قسم کی بات کرنی ہے، تو مجھے میسج کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔